السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ مسجد حاضہ کے معزز امام صاحب، ذمہ داران مسجد، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے طور پر قرآن کو نازل فرمایا اور ہدایت کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معاشرہ اور سماج بگڑتا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس جینے کے لیے سب سے بہترین کتاب اور کیسے جئیں اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ موجود ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سے بڑھ کر کے کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مسلم معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے؟ عبادات کا معاملہ لے لیجئے، وہاں پر بگاڑ ہے۔ عقائد کا معاملہ لے لیجئے، وہاں پر بگاڑ ہے۔ اخلاقیات کا معاملہ لے لیجئے، وہاں پر بگاڑ ہے۔ معاملات کا معاملہ لے لیجئے، وہاں پر بگاڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جو جس چیز کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اب آدمی معاشرے و سماج کے اندر چاہے گھریلو لیول پر ہو، معاشرتی لیول پر ہو، اپنی دینی ذمہ داری ادا نہ کرے تو معاملہ وہاں پر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے
ایک شخص آفس میں کام کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، اب کمپنی میں کام کرنے والے اپنے ذمہ داری ادا نہ کریں تو کمپنی متاثر ہو جاتی ہے، آفس متاثر ہو جاتی ہے، گھر متاثر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے نوجوان کا طبقہ ہو، چاہے بزرگان کا طبقہ ہو، تو وہیں سے دینی خرابیوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذمہ داری کا احساس دلایا تھا، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ الامام راء ومسئول عن رعیتہ والرجل راء فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا والخادم راء فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ وحسبت ان قد قال والرجل راء فی مال ابیہ ومسئول عن رعیتہ کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الجمعہ میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں آپ میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ رائی چرواہے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج بھی گاؤں وغیرہ میں یہ اصول موجود ہے، یہ طریقہ موجود ہے کہ کوئی ایک چرواہا پورے گاؤں والوں کی بکریاں چراتا ہے، پورے گاؤں والوں کے جانوروں کو چراتا ہے، دور لے جاتا ہے اور شام تک واپس لاتا ہے۔ تو گھر سے جانور کو لے جانے سے لے کر کے واپس لانے تک کے درمیان اگر جانور غائب ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ چرواہا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لفظ کا یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ لوگوں آپ میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور رب العالمین کے پاس رب العالمین کے سامنے پوچھا جائے گا۔ پھر واضح فرماتے ہیں والامام راء ومسئول عن رعیتہ، جو امام ہیں، جو خلیفہ وقت ہیں، جو امت کے مسائل کو سلجھانے والے ہیں، جو امت کے مسائل پر نظر رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ اپنے ماتحتین کے بارے میں ان سے سوال ہونا ہے کہ حق ادا کیا کہ حق ادا نہ کیا۔ والرجل راء فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اور گھر والوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بیوی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بیٹا کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بیٹی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کے دین کے معاملے میں آپ کتنے حساس رہے، ان لوگوں کے حقوق کے معاملے میں آپ کتنے حساس رہے۔ آدمی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ دینی تعلق سے، حقوق ادا کرنے کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے آپ نے کیا رول ادا کیا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگرانی کرنے والی ہے، اور عورت سے ان کی اولاد کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ عورت کے جو سسرال ہیں، جہاں وہ رہتی ہیں، شوہر کے گھر کے تعلق سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ شوہر کے حقوق کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کیا کہ ادا نہیں کیا ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آپ نے شریعت کے مطابق ادا کی کہ ادا نہ کی، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کی کہ حفاظت نہ کی، شوہر کی غیر موجودگی میں کہیں شوہر کے حقوق میں خیانت تو آپ نے نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، آگے فرماتے ہیں کہ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، جو غلام ہے، جو نوکر ہے، اپنے مالک کے مال کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس قدر امین رہے،
مال میں آپ نے کہیں غبن سے تو کام نہیں لیا، دھوکے سے تو کام نہیں لیا، خیانت سے تو کام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کیا پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، آدمی اپنے باپ کے مال کے تعلق سے آدمی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ باپ کے مال کا استعمال یوں ہی غلط کاموں میں کیا ہے، اڑانے میں کیا ہے، شراب پینے میں کیا ہے، نشہ کرنے میں کیا ہے، سگریٹ پینے میں کیا ہے، موج مستی میں کیا ہے، یا پھر شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے، یا پھر شریعت کے مطابق استعمال کیا ہے، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو معاشرہ بگڑتا کیوں ہے؟ معاشرہ بد امنی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو دینی ذمہ داری ہے، حاکم وقت دینی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، آدمی گھریلو دینی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، شوہر گھر کی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، بیوی شوہر کی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، اولاد کی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، جب آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، اپنی ذمہ داری میں آدمی خیانت کرے، تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے سے دینی ماحول کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے واضح فرمایا تھا کہ حسن اخلاق کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق والے کو کیسے لوگ ہیں؟ اچھا اخلاق، کتنے ایسے لوگ ہیں پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں، حاجی صاحب ہیں، جبہ پہن کے آتے ہیں، بڑی ٹوپی لگا کر کے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی میرا اخلاق ہے۔ نہیں، یہ اخلاق نہیں۔ تین چیزیں جس کے اندر ہو وہ حسن اخلاق کا مالک ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من حسن الخلق کف الاذى بذل الندى وطلاقۃ الوجه، یہاں کے لوگوں کو یہ تین چیزیں لے کر کے جانی چاہیے۔ خاص کر کے اہل حدیثوں میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق والا وہ شخص ہے جو کف الاذى کے دائرے میں رہتا ہو، جو بذل الندى کے دائرے میں رہتا ہو، جو طلاقۃ الوجہ کی صفت سے متصف ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ کف الاذى، اچھے اخلاق کی پہلی علامت کسی کو تکلیف نہ دینا، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی پہلی نشانی، پہلی علامت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی نشانی ہی یہی بتلائی ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے تکلیف دے، نہ ہاتھ سے تکلیف دے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان کون ہے؟ المسلم، مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یہ حسن اخلاق کی پہلی نشانی ہے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، ہم گالی دینے والے نہ ہو، ہم جھوٹی گواہی دینے والے نہ ہو۔ کورٹ کچہری میں دیکھیے کتنے ایسے مسائل مسلمانوں کے الجھے ہوئے ہیں، جھوٹے جھوٹے کیس پر پھنسائے ہوئے ہیں، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر۔ مسلمان ہیں، دونوں طرفین، دونوں طرف کے لوگ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو جھوٹی گواہی دینے والا نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو،
غیبت کرنے والا نہ ہو، چغلی کرنے والا نہ ہو، الزام لگانے والا نہ ہو، بہتان لگانے والا نہ ہو، لڑانے والا نہ ہو، دو قوموں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا نہ ہو، دو گھروں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا نہ ہو، دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا نہ ہو، دو دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا نہ ہو، معاشرے و سماج میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرنے والا نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جن کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کف الاذی، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ حسن اخلاق کی پہلی نشانی، پہلی علامت۔ دوسری علامت بذل الندی، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے والا ہو، غریبوں محتاجوں کا خیال رکھنے والا ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، ضرورت کے بعد جو مال بچے تو اس مال میں دوسروں کے حقوق کو سمجھنے والا ہو، یہ وہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے کہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے، یہ دوسری صفت دیکھیے جانچنے کے لیے۔ اب یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا تو رہا ہے لیکن پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے۔ حسن اخلاق کا وہ شخص مالک نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ آج کے ماحول میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ پڑوسی بیمار ہے کہ بیمار نہیں ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے۔ پڑوسی تو دور کی بات ہے، بھائی بھائی میں اس قدر دوریاں بنی رہتی ہے کہ بھائی کو میری ضرورت ہے، بھائی کو دوا کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پڑوسی بھوکا ہے اور اگر آپ کھانا کھا کر کے سو رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ اخلاق کے مالک نہیں ہیں، آپ لاکھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے حج کیا ہوا ہے، یہ سب ضائع ہونے والی ہیں، سب ختم ہونے والی ہیں، ٹھکانہ جہنم میں ہونے والا۔ اور ایک حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السائی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، رواہ البخاری فی کتاب النفقات۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملة والمسکین، مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا، ان کے کپڑے ہیں کہ نہیں ہے، ان کے لیے افطاری کے سامان ہے کہ نہیں ہے، سحری کے سامان ہے کہ نہیں ہے، عید کی تیاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، چولہا جل رہا ہے کہ چولہا نہیں جل رہا ہے۔ تو السائی علی الارملة والمسکین، مسکینوں کی خدمت کرنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح، او القائم اللیل، یا پھر رات بھر قیام کرنے والے کی طرح ہے، الصائم النہار، یا پھر دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جو شخص اپنے مال میں سے مسکینوں کے لیے حق رکھتا ہے، بیواؤں کے لیے حق رکھتا ہے، ثواب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو ثواب ہے اس کے برابر وہ ثواب پا رہا ہے۔ ایک شخص رات میں قیام کرتا ہے، قیام کے برابر ایسا شخص ثواب پا رہا ہے۔ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے برابر ایسا شخص کیا کر رہا ہے؟ ثواب پا رہا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی دوسری نشانی ہے۔ کف الاذی، کف الاذی، پہلی چیز کسی کو تکلیف نہیں دے، دوسری چیز وہ بذل الندی، زائد ضروریات سے زائد جو مال ہے اس کے لیے اس میں مسکینوں کا حق رکھنا ہے، بیواؤں کا حق رکھنا ہے۔
اور حسن اخلاق کی تیسری نشانی وہ طلاقۃ الوجہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، مسکراتے ہوئے ملے، تبسم کے ساتھ ملے۔ مسکرا کے ملنا بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ صدقہ ہے۔ جب ملے تو آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیرنے کا معاملہ نہ ہو، اچھے اخلاق کا معاملہ ہو، مصافحہ کریں، حال چال پوچھیں، طبیعت کو جانیں، خیر خیریت لیں، یہی تو ہمدردی ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کے پاس سے گزر رہا ہے، کٹ کے گزر جائے، بدسلوکی کے ساتھ ان کے بدسلوکی کا معاملہ ان کے ساتھ ہو، غصے کے ساتھ ان سے ملاقات کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں کسی بھی بھلائی کو حقیر سمجھ کر کے مت چھوڑیے۔ موقع ملا ہے، کچھ بھی بھلائی ملے بھلائی کیجئے۔ اسلام تو بھلائی کا یہ تصور پیش کرتا ہے کہ مسجد میں اگر آپ ایک تنکا دیکھتے ہیں اور اس تنکے کو اگر آپ نے اٹھا لیا ہے، ثواب ہے آپ کے لیے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو اٹھا کر کے کنارے کر دینا، اینٹ وغیرہ پتھر وغیرہ کو اٹھا کر کے کنارے کر دینا، یہ سوچتے ہوئے کہ آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں کسی بھی بھلائی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ کہ آپ اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ، حساس بشاش چہرے کے ساتھ مل رہے ہیں تو اسی طرح سے ملیے، خوشی خوشی ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، حساس بشاش انداز میں ملنا، خیر خیریت پوچھتے ہوئے ملنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں ہمارے اندر۔ اب کتنے سارے ایسے نمازی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں اخلاق والا ہوں، حاجی صاحب سمجھتے ہیں کہ میں اخلاق والا نہیں۔ اگر کسی کو جانچنا ہو کہ یہ بندہ اخلاق والا ہے کہ اخلاق والا نہیں ہے، اچھا انسان اچھا مسلمان ہے کہ اچھا مسلمان نہیں ہے، تین چیزوں کو دیکھیے۔ کیا وہ شخص دوسروں کو تکلیف تو نہیں دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری چیز، وہ شخص مسکینوں کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں، محتاجوں کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں، بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیواؤں کے حقوق کو ہڑپ کرنے والا ہے۔ معاشرے و سماج میں، اہل حدیث معاشرے و سماج میں کتنے ایسے گھرانے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب دیور نے کیا کیا ہے؟ بھابھی کے حق کو ہڑپ کر لیا، دکان کو ہڑپ کر لیا، بھتیجے کو گھر سے نکال دیا، جو ان کے حقوق بنتے ہیں حق نہیں دیا ان کو۔ تو دوسری چیز دیکھیے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو دینے والا ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری چیز، ملاقات کرے تو کس طرح ملاقات کرتا ہے؟ اچھے اخلاق، یعنی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دل سے خیر خیریت پوچھتے ہوئے ملاقات کرتا ہے، یا پھر چہرے پر 12 بجایا ہوا اور ملاقات کر رہا ہے؟ یہ ہے حسن اخلاق۔ اور ان میں سے اگر آدمی اس دائرے میں نہیں آتا ہے، آدمی نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، یہ ساری چیزیں برباد ہو سکتی ہیں، یہ سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، خواتین اسلام یہاں موجود ہیں، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نماز پڑھتی ہیں، جو بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں، جو بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتی ہیں، لیکن کمی ہے، اور ایک کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، دوسروں کو ستاتی ہے۔ کف الاذی ان کی زندگی میں نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف دینے والا معاملہ ان کی زندگی میں ہے، کہا جہنمی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اب مسجد سے نکلتے ہی غیبت، چغلی، مار دھاڑ، دوسروں کے حقوق کو لے لینا،
ہے نا, دوسروں کو لڑانے بلانے والا کام کرتے رہنا, پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں. یہ نماز ہے ہی نہیں ہے. نماز کا فائدہ کیا بتایا گیا ہے کہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی برائی کر رہے ہیں, تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شریعت کو جو نماز مطلوب ہے وہ نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, اسی لیے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیاں بھی کر رہے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے سمجھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار قال فإن فلانة تذکر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالاثوار من العقيق ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. رواہ احمد فی مسند. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے بہت مشہور ہے محلے میں. کس چیز میں مشہور ہے؟ ارے قیام کرتی ہیں, بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے. کہ مطلب کیا ہے کہ فرض کے علاوہ نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کرتی ہے. بہت زیادہ صدقہ کرتی ہے, کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ تو دیتی ہیں لیکن خوب مال لٹاتی ہیں صدقات و خیرات میں. بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں, کا مطلب وہ ہے کہ فرض کی پابندی تو کرتی ہی ہیں, نفلی روزے کا بھی اہتمام کرتی ہیں. سوموار کا روزہ رکھتی ہیں, جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں, ایام 20 کے روزے کو رکھتی ہے, روزہ پر روزہ رکھتی ہیں. صوم داؤد بھی وہ رکھتی ہے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خامی ہے کہ ولا کہ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا, بہت زیادہ عبادت گزار عورت اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے, ستاتی ہے, زبان محفوظ نہیں ہے. قال ہی فی النار, کہا وہ عورت جہنمی ہے. کتنا عجب جملہ ہے. ہم نے معاشرے و سماج کے اندر اپنے اعتبار سے ایک معیار بنا لیا ہے, بس نماز پڑھ لینی ہے, روزہ رکھ لینا ہے, زکوٰۃ نکال دینی ہے, اس کے بعد سے ہماری زبان غیر محفوظ چلے گا, ہم دوسروں کو ستا رہے ہیں چلے گا, ہم کرتے رہیں چلے گا نہیں. اسلام کہتا ہے کہ ایسا آدمی جہنمی ہے, ایسی عورت جہنمی ہے. حسن اخلاق کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں آپ. یہ 3 چیزیں ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیے اور محاسبہ کیجئے کہ 3 اعمال ہماری زندگی میں ہے تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا وَصَدْقَتِهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے جو مشہور ہے محلے میں. کس چیز میں مشہور ہے؟ کم نمازیں پڑھتی ہیں, کم روزے رکھتی ہیں, کم صدقات کرتی ہیں, اور صرف فرض نماز پڑھتی ہیں, فرض روزے رکھتی ہے, زکوٰۃ ادا کرتی ہیں, بقیہ نوافل وغیرہ پر اتنا ذہن نہیں جاتا ہے. وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْعَقِيقِ. راوی حدیث یہاں پر اس عورت کے صدقے کا پیمانہ بیان کرتے ہیں کہ پنیر کا ٹکڑا اس کے برابر صدقہ کرتی ہو, یعنی معمولی صدقہ کرتی ہے. لیکن ایک خوبی ہے. خوبی کیا ہے؟ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہیں. بڑی پیاری زبان والی. معاشرے میں ایسی خاتون بھی رہتی ہیں ملانے والا کام کرتی ہیں, پیاری زبان, غیبت سے پاک, چغلی سے پاک, الزام اور بہتان سے پاک, بڑی پیاری زبان والی ہیں. زبان محفوظ ہے, زبان کی حفاظت کرنے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ, وہ عورت جنت میں جائے گی. تو حسن اخلاق, نمازی ہیں لیکن زبان محفوظ نہیں ہے, اخلاق درست نہ ہو تو نماز کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, روزے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں,
حج کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، صدقات و خیرات کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، رات کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، دن کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی کی زبان محفوظ نہ ہو، آدمی اچھے اخلاق والا نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحابی آتے ہیں، نجات چاہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات چاہیے۔ کس سے نجات؟ عذاب قبر سے نجات، میدان محشر کی ناکامی سے نجات، جہنم کی ناکامی، اس سے مجھے نجات چاہیے۔ مجھے جنت میں جانا ہے، جنت نجات چاہیے، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑی اہم باتیں بتلائیں۔ یہ تینوں چیزیں خواتین اسلام کو خاص کر کے اور ہم تمام کو عمومی طور پر یاد کرنی چاہیے۔ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا قال امسک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کیا ہے؟ نجات کیسے ملے گی؟ کیا وہ چیزیں ہیں کہ میں عمل کروں تو میں عذاب قبر سے بچ جاؤں، میں میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے ناکامی اور رسوائی سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں؟ صحابی ہیں جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادنا اشارے پر جان قربان کر دینا رہا تھا، مال قربان کر دینا، سب کچھ قربان کر دینا، لیکن کیا کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ کہا نجات کا سوال کیا گیا ہے، سنو۔ پہلی چیز امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ ہم لوگ سمجھتے کہاں نجات، کہاں جنت، کہاں زبان، جو چاہے بول دیے۔ امسک علیک لسانک، کہتے ہیں نجات چاہتے ہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ معاشرے اور سماج کے اندر نگاہ دوڑائیے، کتنی ساری برائیاں ہیں، کتنے سارے اختلافات ہیں، کتنے سارے حقوق ہیں جو حق والوں کو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہیں، مسجد کے ذمہ دار صاحب ہیں، گاؤں کے ذمہ دار صاحب ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو نمازی ہیں، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اعمال برباد ہے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، پہلی نصیحت۔ ولیسعک بیتک، خالی اوقات کو اپنے گھر میں گزاریے۔ اور دوسری نصیحت کا تعلق پہلی نصیحت سے بڑا گہرا ہے۔ کیوں؟ خالی اوقات کو گھر میں گزاریں گے تو آپ کی زبان بھی کنٹرول میں رہے گی۔ آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا، محلے کی عورتوں کو، پتہ نہیں یہاں پر ماحول ہے کہ نہیں ہے، اپنے اپنے دروازوں سے نکل کر کے کسی ایک کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی عورتوں کی میڈیا بڑی تیز ہوتی ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی آواز آئے، پورے گاؤں میں وہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو مت بتانا۔ وہ بولے گی میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی کو مت بتانا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی کو مت بتانا۔ ابھی گھر والوں کو خبر صحیح سے نہیں ہوتی ہے کہ پورے محلے میں خبر چلی جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے دوسرے کے دروازے پر جمع ہو جانا، یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ اس گھر کے مرد کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جس گھر کی عورتیں بے پردہ نکلے، جس گھر کی لڑکیاں اکیلی گھر سے نکلے، محرم کے بغیر نکلے، تو اس گھر کے مرد کی کمزوری کی نشانی، اس گھر کا مرد بے غیرت ہے، دیوسیت کا شکار ہے، شرم و حیا کا پانی نکل چکا ہے، ٹپک چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے۔ کسی کے گھر میں
عورتیں محفوظ ہیں، پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہیں، نماز کی پابندی ہے، مجال نہیں ہے کہ غیر محرم ان سے بات کر لے، مجال نہیں ہے کہ کہیں جانا ہو تو اکیلی جائے، سمجھ جائے کہ اس گھر کے جو مرد ہیں ان کا دل، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کی غیرت بھی جاگی ہوئی ہے۔ تو وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، خالی اوقات کو گھر میں گزاریے، خالی اوقات گھر میں گزاریں گے، غیبت سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے، الزام سے بچیں گے، بہتان سے بچیں گے، ٹھٹا مذاق سے بچیں گے، دل زندہ رہے گا۔ اب جب دل زندہ رہے گا تو تیسری نصیحت کا تعلق دوسری نصیحت سے بھی زیادہ، دوسری نصیحت سے گہرا ہے اور پہلی نصیحت سے بھی گہرا ہے کہ زبان کو کنٹرول میں کیجئے، دوسری نصیحت خالی اوقات گھر میں گزاریے، تیسری نصیحت وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں کو یاد کیجئے اور رویا کیجئے۔ جب گھر میں بیٹھیں گے دل زندہ رہے گا تب نہ گناہ یاد آئیں گے، عذاب قبر یاد آئے گا، میدان محشر کی ناکامی ستائے گی، آدمی اشکبار ہو جائے گا، آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ جس چیز کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی نجات ہے، یہی اصل اخلاق ہے۔ تو لہذا ہم نمازی ہیں، لیکن اگر ہماری زبان محفوظ نہیں ہے، ہم نمازی ہیں، ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہا ہے، ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم نمازی ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم نمازی ہیں دوسروں سے ملنے کا معیار ہمارا اچھا نہیں ہے، تو شروع ہو کر کے ملتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود معاملہ خطرناک ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن ان سب کی وجہ سے کیا ہم ناکام ہو جائیں گے؟ حدیث سے پوچھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامة بالصيام ياتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم في کتاب البر والصلة۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کے اندر یہی چیز بتلائی گئی ہے کہ اگر ہم اخلاق والے نہیں ہیں، نمازی ہیں لیکن اخلاق والے نہیں ہیں، حاجی ہیں لیکن اخلاق والے نہیں ہیں، ٹھکانہ جہنم میں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ جواب صحابہ کرام نے وہی دیا جو ہم عموماً جواب دیتے ہیں، کسی کو پوچھئے کہ مفلس کون ہے، وہی نہیں کہیں گے جن کے پاس روپے پیسے نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو۔ صحابہ کرام نے بھی جواب دیا کہ جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہی مفلس ہے۔ کہا نہیں، میں نے آخرت کے دن کی مفلسی کے بارے میں سوال کیا ہے۔ کتنے ایسے مالدار دنیا میں ہیں جو قیامت کے دن مفلس ہوں گے، ایک ایک نیکی کو ترسیں گے وہ، کتنے ایسے مالدار ہیں۔ کائن المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے، محتاج وہ ہے، قلاش وہ ہے، مجبور وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، علی ھذا القیاس، وہ حج کو لے کر کے آئے گا، وہ صدقات و خیرات کو لے کر کے آئے گا، اور یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی، نیکیاں چمک رہی ہوں گی، وہ خوش ہوگا کہ بھئی میرے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں، اب جنت میں جانے سے صرف ایک قدم کی دوری ہے، بس حکم الہی ہو جنت میں جانا ہے، یہ ساری نیکیاں ہوں گی، بس ادھر سے شکایت کرنے والے آئیں گے،
جن لوگوں کو ہم ستاتے ہیں نا دنیا میں، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، دباتے رہتے ہیں، میری پہنچ فلاں تک ہے، میری پہنچ فلاں تک ہے، میں تو سی ایم سے ملا ہوں، میں تو پی ایم سے ملا ہوں، یہ علاقے کے پرشاسن، یہ علاقے کے جو پروفیسر ہیں، یہ جج ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے گھر میں آتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، فلاں دبنگ سے میرا تعلق ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے۔ دوسروں کو جو ستاتے ہیں، دباتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، نقصان ان کا نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے۔ دنیاوی زندگی تو گزر جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کی نیکیاں چمک رہی ہوں گی۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، آئے گا کہ میرے اللہ انہیں روکا جائے، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں مجھے گالی دیا تھا۔ اور ایک آئے گا وَقَذَفَ هَذَا، اے اللہ اس شخص نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، مجھ پر الزام لگایا تھا، میں کمزور تھا، میں بدلہ نہ لے سکا، آج تو بدلے کا دن ہے۔ رب کی عدالت میں نہ وکالت کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے گی، نہ آپ کا عہدہ اور منصبہ اور نہ آپ کا خاندان کام آئے گا، کسی کی نہیں چلے گی وہ۔ انبیاء کرام پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک اور آئے گا، ذرا اس صاحب کو روکا جائے، پروردگارہ اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق دیا ہے، اپنے بہنوں کو حق دیا ہے، قیامت کے دن دینے کے لیے تیار رہی ہے اپنی نیکیوں میں سے۔ بیٹی اگر، بہن اگر بھائی سے وراثت کا مطالبہ کرنے لگے تو رشتہ کٹ ہو جاتا ہے کہ حصہ مانگتی ہے، ان کا حصہ ہے، حصہ کیوں نہیں مانگے گی؟ یہاں نہیں دے رہے وہاں لے گی۔ بعض جگہ پر دیکھا گیا ٹھیک ہے لے لو، لیکن آج کے بعد مائکے کا دروازہ بند، یہ اخلاق ہے؟ اب بعض بہنیں ڈر ڈر کر کے نہیں مانگتی ہیں کہ اگر میں بھائی سے مانگ لوں گی تو مائکے کا آنا جانا بند ہو جائے گا، بات چیت بند ہو جائے گی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اے اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ پڑوسی کہے گا میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، میرا حق دبا لیا تھا، میرا مال لے لیا تھا۔ پارٹنر کہے گا کہ میرا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ دنیا میں انصاف نہیں ملا، آج کی عدالت میں صرف انصاف ہی انصاف۔ وَضَرَبَ هَذَا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، مجھے ستایا تھا، مجھے بدنام کیا تھا، مجھے رسوا کیا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا۔ کیا ہوگا اب؟ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب کی نیکیاں چمک رہی ہیں، خوش ہوں گے، لیکن کیا ہے؟ اخلاق والے نہیں ہوں گے، ستانے والے ہوں گے، پریشان کرنے والے ہوں گے، دبانے والے ہوں گے، شکایت کرنے والے آئیں گے، شکایت کرنے والوں کو ان کی نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، حج کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے، اچھا آپ کو مارا تھا لیجئے حساب برابر، آپ کا مال ہڑپ کریا تھا لیجئے حساب برابر، آپ پر بہتان لگایا تھا لیجئے نماز کی نیکیاں، لیجئے حج کی نیکیاں، لیجئے زکوٰۃ کی نیکیاں۔ معاملہ کیا ہوگا؟ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اب حاجی صاحب کی نیکیاں ختم، نمازی صاحب کی نیکیاں ختم، زکاتی صاحب کی نیکیاں ختم، روزہ رکھنے والے صاحب کی نیکیاں ختم۔ اب کیا ہوگا؟ شکایت کرنے والوں کا تاتا ابھی بھی لگا ہوا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ شکایت کرنے والے کے گناہوں کو اٹھا کر کے ان پر ڈال دیا جائے گا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، گناہوں کو ڈال کر کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے ہم نے پہلے ہی کہا کہ اخلاق تین چیزوں کا نام ہے۔ حدیث کی روشنی میں کسی کو ستا تو نہیں رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اچھے انداز سے ملتے ہیں،
3 چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں، نماز کی نیکیاں محفوظ ہیں، روزے کی نیکیاں محفوظ ہیں، حج کی نیکیاں محفوظ ہیں. لیکن اگر ہم حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، زکاتی صاحب ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور دوسروں سے ملنے کا جو معیار ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو کل قیامت کے روز آپ کی نیکیاں برباد ہونے والی. تو معاشرہ اور سماج بگڑتا کیوں ہے؟ جب آدمی بد اخلاق ہو جائے تو سماج بگڑتا ہے، آدمی با اخلاق ہو جائے تو معاشرہ با اخلاق ہو جاتا ہے، آدمی بد اخلاق ہو جائے تو معاشرہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. معاشرہ لوگوں سے ہی نہ بنتا ہے. تو معاشرے اور سماج کے اندر حسن اخلاق کو عام کرنے کی ضرورت ہے. حسن اخلاق کو اگر عام کیا جائے تو آدمی کے خود کے اعمال کی حفاظت ہے، معاشرے کی اصلاح بھی اسی کے اندر مضمر ہے. معاشرہ بگڑتا کیوں ہے؟ ایک اور وجہ، کسی بھی معاملے میں دین کو ترجیح نہیں دیتے، سماج کو ترجیح دیتے. ایک طرف دین ہے، ایک طرف سماج ہے، آدمی سماج کو دیکھ کر کے دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے. کیا؟ سماج کے مطابق چلے اور ہمیں کوئی اہل حدیث سے کم نہ کہے، محب رسول سے کم نہ کہے، لیکن سماج کے مطابق انہیں چل رہا ہے. اب شادی بیاہ کو لے لیجئے، معاشرے کے بگڑنے میں اور معاشرے کے بننے میں شادی بیاہ کا بہت ہی اہم رول رہا ہے. اس سے کیا ہے؟ 2 خاندان جڑتے ہیں، 2 اجنبی رشتے آپس میں جڑ جاتے ہیں، الفت و محبت کے پیمانے میں آ جاتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ دین کی بنیاد پر نکاح کرو، دین کو ترجیح دو. لڑکے والوں سے کہا گیا کہ لڑکی کو تلاش رہے ہیں، دین کو دیکھیے، لڑکی دیندار ہے کہ دیندار نہیں ہے. اگر لڑکی خوبصورت ہے، دیندار نہیں ہے، پیچھے ہٹ جائیے. لڑکی آپ کے خاندان کی ہے، دیندار نہیں ہے، پیچھے ہٹ جائیے. لڑکی مالدار ہے، دیندار نہیں ہے، پیچھے ہٹ جائیے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ لڑکی اگر دیندار ہے، خوبصورت نہیں ہے، نکاح کر لیجیے. لڑکی اگر دیندار ہے، آپ کے خاندان کی نہیں ہے، نکاح کر لیجیے. لڑکی اگر دیندار ہے، مالدار نہیں ہے، نکاح کر لیجیے. اگر نکاح نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، خسارے میں رہیں گے اگر دین کو ترجیح نہیں دیں گے. اسی لیے معاشرہ بگڑتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح النساء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء لاربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، مال کی بنیاد پر. اس سے مراد جہیز کے نام پر مال پر نظر رکھنا بالکل نہیں ہے. اب جہیز لینے والوں کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک انداز وہی ہے جو آج کے دور میں چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی مانگ نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں. توبہ توبہ، ہم ڈیمانڈ کریں گے. ہاں، سماج میں جو چل رہا ہے دے دیجیے. اب انہوں نے مین دروازہ بند کر کے گھر کے ساری کھڑکیوں کو کھول دیا ہے. یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. اچھا، انہیں جہیز نہیں چاہیے، لڑکی جواب والی چاہیے. سونے کی انڈا دینے والے مرغی. کیا ہم جہیز کے بالکل خلاف ہیں؟ یہ اہل حدیثوں کا حال ہے. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. نوجوانوں مسلمانوں، اگر جہیز لے کر کے نکاح کیا ہے تو مال واپس کیجیے، ورنہ قیامت کے دن کہے گا پروردگارا یہ میرے داماد ہے، یہ میرے سمدھی ہے، اس نے میرا مال لیا ہے. آپ کی نیکیاں برباد ہونے والی ہیں. حقوق العباد کا معاملہ ہے.
تو مال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، جمال کی بنیاد پر یعنی خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، حسب نسب کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ خاندان دیکھو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا ہی خاندان ہو، خاندان کا مطلب ہے کہ لڑکی خاندانی ہو، لڑکا خاندانی ہو۔ اس کی وضاحت ہم واقعے سے کریں گے انشاءاللہ۔ خاندان کا اسلام میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہی خاندان کی لڑکی ہو یا پھر اپنے ہی خاندان کا لڑکا ہو۔ وَلِدِينِ ہاں دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اب اسلام کہتا ہے کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لڑکی اگر آپ کے خاندان کی نہیں ہے، دیندار ہے، تو دین کی بنیاد پر نکاح کیجئے، چاہے وہ لڑکی کسی بھی خاندان کی ہو۔ لڑکی آپ کے مطابق خوبصورت نہیں ہے لیکن دیندار ہے تو دین کی بنیاد پر نکاح کر لیجئے۔ لڑکی آپ کے مطابق مالدار گھرانے سے نہیں ہے لیکن دیندار ہے تو دین کو ترجیح دیجئے۔ تریبت یداک، آپ کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی اگر آپ نے دین کی بنیاد پر نکاح نہ کیا تو زندگی میں مٹی ہی مٹی آنے والی ہے، یعنی نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ کتنے ایسے گھروں کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر نکاح کیا گیا۔ جب وہ عورت گھر آتی ہے وہ خوبصورتی اس گھر کے لیے زہر بن جاتی ہے، وہ عورت اس گھر کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ گھر جو پہلے جنت نما تھا اب وہ گھر جہنم نما بنا ہوا ہے۔ اب شوہر مجبور ہے ماں باپ سے الگ ہونے کے لیے، شوہر مجبور ہے بھائیوں سے الگ ہونے کے لیے۔ ابھی ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا، کہا کہ ایسی عورت سے میرا نکاح ہو گیا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ میری بیوی چاہتی نہیں ہے کہ میری بہنیں میرے گھر آئے، اور اگر کبھی میری بہنیں میرے گھر آتی ہے تو میری بیوی اپنے مائکے چلی جاتی ہے کہ تمہارے بہنوں کا میں کھانا وانا نہیں بناؤں گی۔ میرا بھائی میرے گھر نہیں آ سکتا ہے، میری پھوپھی میرے گھر نہیں آ سکتی ہے، اور یہ میری بیوی ہے جن کی ماں یعنی میری ساس میرے ہی گھر میں رہ رہی ہے، خوب خدمت کر رہی ہے، لیکن میری بہن آئے انہیں برداشت نہیں ہے، اور اگر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو کہتی ہے کہ میں مہیلا تھانہ جا رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ نکاح میں دین کو ترجیح نہ دینے کا نتیجہ۔ تو فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لڑکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ لڑکی تلاش رہے ہیں، دین کی بنیاد پر نکاح کیجئے، دین کو ترجیح دیجئے۔ اور لڑکی والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ لڑکا تلاش رہے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شوہر کی تلاش ہے، دین کو تلاشیے گا پہلے۔ حدیث اس طرح سے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، لڑکی والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر آپ کی بہن کے لیے رشتہ آتا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ اذا اتاکم من ترضون دینه وخلقه، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس لڑکے کا رشتہ آیا ہے وہ لڑکا اخلاق والا ہے کہ نہیں، دین والا ہے کہ نہیں، نماز کی پابندی کرنے والا ہے کہ نہیں، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے کہ نہیں، باشرع ہے کہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشرک ہے، بے نمازی ہے، بزنس مین ہے، بعد میں نمازی ہو جائے گا، پھر بعد میں اہل حدیث ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ دین کی بنیاد پر کسی غریب یا پھر عام لڑکے سے نکاح کرا دیں، بعد میں وہ مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہمارا کیا سماجک نظریہ کیا ہے کہ لڑکا ہمیں دنیاوی اعتبار سے دیکھنا ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے فٹ ہے کہ نہیں ہے، مال والا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، دین بعد میں آ جائے گا۔ کیا مال بعد میں نہیں آ سکتا ہے؟ اسلام تو یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ نکاح کر لو، اگر لڑکا
لڑکے کے پاس اچھا بزنس نہیں ہے, اچھی تجارت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نکاح کر لو, ہم تمہیں نکاح کے بعد رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. تو جب لڑکا ایسا ہے جن کا اخلاق اچھا ہو, جو دیندار ہو, بیٹی کا نکاح ان سے کر دو. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں, الا تفعلوا تکن فی الارض وفساد عریض, اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. فساد ہے کہ نہیں آج کے زمانے میں؟ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے, زنا کرنا آسان ہو گیا ہے. ہم نے سماج میں اس کے اندر اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ نن مسلم کے ساتھ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, ان کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے بیٹی کے نکاح کو ناک کا مسئلہ بنا رکھا ہے, آنا کا مسئلہ بنا رکھا ہے, دین کو ہم نے ترجیح نہیں دیا ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ نکاح یہ سنت ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلے میں جہاں بھی سماجی مسئلہ آئے گا پریشانیاں شروع ہوں گی, اور اہل حدیثوں میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ دین کی بنیاد پر نکاح نہ کیا جاتا ہے. خاندان ہمارا ہی ہونا چاہیے, غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جہالت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پاؤں تلے رون ڈالا تھا. حسب نسب پر فخر, یہ جہالت ہے. آپ اٹھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نکاح کو. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے, باہر سے آئے ہوئے زید بن حارثہ جو غلام ہے, غلام آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے آپ کے گھر کے نوکر, آپ کے گھر کی صفائی کرنے والے, آپ کی دکان کی صفائی کرنے والے. تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے, جو کہ غلام صحابی ہے. حضرت حالہ بنت عوف, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نکاح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے. بلال حبش کے رہنے والے, کوئی خاندان نہیں, کوئی نسب کا معاملہ نہیں, ایمان کی بنیاد پر. اسی طرح سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے, ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو آپ دیکھیے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نکاح کرتے ہیں. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان یہودیہ خاندان ہے, یہودی خاندان, کوئی میچ نہیں آپ کے خاندان ہو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عیسائی خاندان ہے. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے عیسائی خاندان ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کیا اخلاق کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کا معاملہ کم ہے, سماج کو سر پر رکھنے کا معاملہ زیادہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا معاشرہ اور سماج کیوں بگڑتا ہے؟ جب ہم دینی اصول کو چھوڑ دیتے ہیں اور سماجک اصول کو لاگو کرتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے, سماج بگڑتا ہے. اور معاشرہ اور سماج کے بگاڑ میں اور سدھار میں نکاح کا اہم رول رہا ہے. نکاح کو آسان کیجئے, زنا مشکل کیجئے. آج کل کیا ہے, 500 میں زنا ہو جاتا ہے, یہ حقیقت ہے. 500 میں زنا ہو جاتا ہے, 5 لاکھ میں نکاح نہیں ہو پاتا ہے, یہ حقیقت ہے.
500 में जिना हो जाता है, 5 लाख में निकाह नहीं हो पाता है। हमने रस्मों रिवाज और जहेज के नाम पर, लड़का भी ये है वो है फला फला के नाम पर, इसके अंदर हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। निकाह के बारे में सोचना हो तो अपना खानदान, निकाह के बारे में सोचना हो तो इतने लाख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकाह करना कोई जिंदगी का मुद्दा ही नहीं था। आज क्या पूछ लीजिए भाई, आप सऊदी में 10 साल 20 साल रहे हैं, आपने क्या किया? भाई हमने बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्या बड़ा कारनामा अंजाम दिया? 3 बेटियों का मैंने निकाह कर लिया। आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा है बेटियों का निकाह करना, इसलिए कि हम मालदारों ने, हम समाज के दुश्मनों ने, हम लड़के के बापों ने, लड़के के घर वालों ने जुल्म किया, और इतना जुल्म किया है कि बेटी जो कि घर के लिए रहमत है, उसको हमने जहमत बना के रखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, दुनिया के सबसे अजीम बाराती मौजूद है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का निकाह होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलता है। यार क्या है, एक दामाद को कार्ड भेजने में 1 दिन लेट हो जाए तो वो शादी में नहीं आता है। उसको पहले दावत मिले, मुझे पहले दावत क्यों नहीं मिली? पुराने बर्तन में मुझे खाना दिया गया, नए बर्तन में उसे खाना दिया गया। दूल्हे की गाड़ी में मुझे क्यों नहीं बिठाया गया, मुझे दूसरी गाड़ी में क्यों बिठाया गया? ये सब बेहिसी है, बदअखलाकी है, और क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकाह आम सी बात है, जहां पर ईमान का बोलबाला होगा, हुस्न अखलाक का बोलबाला होगा। याद रखिएगा, जहां पर ईमान का बोलबाला होगा, हुस्न अखलाक का बोलबाला होगा, वहां पर हर वो मुआशरती मसाइल को हल करना आसान हो जाएगा। आज ईमान की कमजोरी है, अखलाक नहीं है, मुआशरती मसाइल सुलझे हुए हैं, मुश्किल से मुश्किल तरीन बने हुए। एक औरत आती है, मैं आपके लिए हिबा करना चाहती हूं, कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है। आप इशारे से फरमा देते हैं अपने अंदाज से। एक सहाबी वहां मौजूद होते, कहते हैं कि मुझसे निकाह करा दीजिए। कहते हैं कुछ है? कहते कुछ भी नहीं है। तलाशो? कहते हैं कुछ भी नहीं सिवाय एक इजार के। कहते हैं अगर इजार आप महर में दे देंगे तो पहनोगे क्या पहनोगे? घर तलाशो। कहते हैं कि लोहे की अंगूठी तक भी नहीं है। निकाह कितना आसान देख लीजिए। कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की फला फला सूरतें मुझे याद है। कहा जाओ, कुरान की फला फला सूरतें अपने बीवी को याद करा देना, यही महर अदा करना हुआ, निकाह हो जाता है। 2 उसूल याद रखिए। जिस मुआशरे और समाज के अंदर निकाह करना मुश्किल हो गया हो, हुकूक को, माँ बाप के हुकूक को अदा करना मुश्किल हो गया हो, बहनों के हुकूक को अदा करना मुश्किल हो गया हो, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करना मुश्किल हो गया हो, समझ जाइए कि वहां पर 2 चीजें नहीं है, ईमान नहीं है, उसमें अखलाक नहीं है। जहां पर ईमान हो, जहां पर उसमें अखलाक हो, आदमी के अमाल की भी हिफाजत होती है, आदमी के अमाल की भी हिफाजत होती है, और मुआशरा बाकिरदार मुआशरा नजर आता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुआशरे और समाज के अंदर हुस्न अखलाक को आम किया जाए, ईमान का जायजा लिया जाए। शरीयत के मुताबिक हमारा ईमान है कि नहीं, शरीयत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, क्या वाकई अखलाक के जो पैमाने हुस्न अखलाक के बताए गए हैं, हमारी ज़बान हमारे हाथ महफूज है कि नहीं, दूसरों के हुकूक को अदा कर रहे हैं कि अदा नहीं कर रहे हैं, दूसरों से मिलने का जो मामला है अच्छे अंदाज से मिलने का मामला है कि नहीं, हमदर्दी से मिलने का मामला है कि नहीं है। मुहासबा करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमको, आप तमाम हजरात को, खवातीन हजरात को इस पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए, हुस्न अखलाक के सही पैमाने पर उतरने की तौफीक अता फरमाए, ईमान के दायरे में रह कर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी के हर दीनी मसाइल को दीन के मुताबिक, तरीक़े रसूल के मुताबिक हल करने को तौफीक अता फरमाए। जहां भी समाज और दीन का मामला आए, वहां पर समाज पर दीन को तरजीह देते हुए
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے مسائل کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.